چراغ فکر ہمیشہ بجھا کے سوتے ہیں، چراغ فکر ہمیشہ بجھا کے سوتے ہیں، وہی نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں، قسم سے خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنے باپ کا تلوا دبا کے سوتے ہیں۔ شعر بہت بڑا تھا، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے استقبال نہیں کیا۔ حضرات بہت سارے لوگ تعریف پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ یقیناً لوگ باپ کی جگہ ماں کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں، ہے نا؟ مگر الحمدللہ ماں کی عظمت اپنی جگہ اور باپ کی شان اپنی جگہ ہے نا، اپنی جگہ۔ باپ 40 ڈگری ٹمپریچر میں جلتا ہے پردیش میں، اور ماں جلتی ہے چولہے پر، تب جا کر ایسا حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے نا۔ ایک ماں بہنوں کے لیے بھی میں قطع پڑھوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ چراغ فکر ہمیشہ بجھا کے سوتے ہیں، وہی نصیب کے شمع جلا کے سوتے ہیں، قسم سے خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنے باپ کا تلوا دبا کے سوتے ہیں۔ ہاں، غلاف خانہ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے، قطعات بہت یاد رہتے ہیں، کبھی کبھی ذہن کے حاشیے سے نکل جاتا ہے، ذہنی تو ہے نا۔ غلاف خانہ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے، دوپٹہ ماں کے سر پہ سورہ رحمان لگتا ہے۔ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی پروگرام شروع ہوا ہے نا۔ غلاف خانہ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے، دوپٹہ ماں کے سر پہ سورہ رحمان لگتا ہے۔ بھلائی دنیا کی تیرے قدموں سے لگتی ہے، اگر گھر میں نہ ہو ماں تو وہ گھر ویران لگتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ دنیا کی تیرے قدموں سے لپٹی ہے، بھلائی دینوں دنیا کی تیرے قدموں سے لپٹی ہے، اگر گھر میں نہ ہو ماں تو وہ گھر ویران لگتا ہے، اگر گھر میں نہ ہو ماں تو وہ گھر ویران لگتا ہے۔ حضرات محترم، اس وقت میں کیا آپ سے کہوں، میرے خوشی کا کیا ٹھکانہ ہے، یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے نا، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ چراغ محبت ہے، جہاں چاہو جلاتے چلے جاؤ، ہے نا۔ میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کرتے چلے جاؤ، رب کا انعام ہو ہی جائے گا اور ہوتا ہی ہے۔ حضرات محترم، یہ رسول اعظم کانفرنس ہے، اس میں جتنے ہمارے معزز مہمان ہیں، میں سب کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ جب یہاں سے جائیں تو یہ جامعہ کے لیے دعائیں کریں۔ حضرات محترم، ایک قطعہ میں پڑھ دوں، بہت پہلے میں سوچا تھا کہ وہ قطعہ پڑھوں گا خواجہ پیا کی شان میں، ہے نا، ہندوستان کے راجہ کی شان میں چاہ رہا تھا کہ قطعہ پڑھوں گا۔ وہ قطعہ یہ تھا جناب زمزم و کوثر ہی کا وقت چاہ رہا تھا، مگر موقع نہ مل سکا، مگر میں ابھی پڑھوں گا کہ یہی کہتا ہے ہر ہندوستانی کیوں نہیں آتا۔ ابھی سے بالکل مشاعرہ کا ماحول ابھی سے آپ مشاعرہ کا ماحول تیار کر دیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تاجپور علمی ادبی سے زمین ہے، جہاں سے اٹھنے والی جو دعا ہے وہ بھی اپنے آپ میں علم و ادب لے چلتی ہے۔ سمجھ لیجئے یہاں سے آپ مشاعرے کی شروعات ہو رہی ہے نا، کہ یہی کہتا ہے ہندوستانی کیوں نہیں آتا، میرے خواجہ پیاسا بن کر سانی کیوں نہیں آتا، انا ساگر سمٹ کر آ گیا چھوٹے سے کوزے میں، حسین پاک کہہ دیتے تو پانی کیوں نہیں آتا۔ سبحان اللہ، انا ساگر سمٹ کر آ گیا بہت عمدہ، بہت خوب۔ انا ساگر سمٹ کر آ گیا چھوٹے سے کوزے میں، حسین پاک کہہ دیتے تو پانی کیوں نہیں آتا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ شکریہ آپ کی محبتوں کا جناب معظم رضا کلکتوی، یہ ہمارے رفیق درس بھی رہے ہیں اور ہمارے بہت ہی خاص دوست بھی ہیں، ہے نا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو میں ایک قطعہ پڑھ رہا تھا، ایک قطعہ اور پڑھوں گا، چونکہ اپنے جلسے میں قطعات پڑھنے کا وقت بہت کم ملتا ہے، مگر آج میں یہ سوچا ہوں کہ یہاں سے مشاعرے کی شروعات ہی جب ہو رہی ہے تو پھر ٹینشن لینے کی بات کیا ہے۔ ہمارے تمام ذمہ داران ایک مرتبہ یہاں سے لے کر وہاں تک اپنے ہاتھوں میں فضاؤں میں لہرا کر کہیے یا رسول اللہ، کہیے
گر گیا. میرے استاذ محترم ناظرہ سے لے کر پورے 300 پارہ قرآن مقدس انہوں نے مجھ کو حفظ کرایا. حضرت حافظ وقاری سجاد رضا صاحب قبلہ ممبر شریف پہ بیٹھے ہیں. الحمدللہ ایسے مشرف استاذ ہو شاگرد بھی ادیب گوہر نظر عالم جیسا نظر آتا. سبحان اللہ. ہے نا؟ میں پڑھوں کہ بالکل کھڑا نہ رہ سکا, ایک دم سے گر گیا. غم اس کو تھا شدید, اسی غم سے گر گیا جب آمنہ کی گود میں سرکار آ گئے. ارے کعبے کا بت خدا کی گود میں سرکار آ گئے. کعبے کا بت خدا کی قسم ہم سے گر گیا. جب آمنہ کی گود میں سرکار آ گئے, کعبے کا بت خدا کی قسم ہم سے گر گیا. زمزم بھائی ایک اشارہ کیا تھا جوہر بھائی کہ میرے رسول سا صادق نہیں, امین نہیں, ہے نا؟ ماشاءاللہ یہ اسماعیلی صاحب ہیں, علامہ سید گلزار اسماعیل واسطی کے مرید ہیں. سبحان اللہ. میں قطع کیا پڑھ رہا تھا؟ میرے رسول سا صادق نہیں, امین نہیں. پڑھ احوال صحابہ گر تجھ کو یقین نہیں. نبی کو گود میں لے کر یہ حضرت آمنہ بولی میرے لال کے جیسا کوئی نبی کو گود میں لے کر یہ حضرت آمنہ بولی. نبی کو گود میں لے کر یہ حضرت آمنہ بولی میرے رسول کے جیسا کوئی حسین نہیں. میرے رسول کے جیسا کوئی حسین نہیں. رسول اعظم کانفرنس 28 سالوں سے یہ نگر پریشد تاجپور میں ہو رہا. الحمدللہ الحمدللہ, یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ بچے تاجپور سے نکل کر پورے ہندوستان میں نبی کی دین کی نشان کریں گے انشاءاللہ. حضرات اب جناب زمزم و کوثر صاحبان کلکتوی ہے نا؟ کون ہے جناب زمزم و کوثر جو سب سے فرسٹ میں اپنی مد بھری آواز سے آپ کے دل کو جیت لیا تھا؟ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تاجپور والوں کو یا تو دل دے کے جاؤ گا یا دل لے کر جاؤ گا. انہوں نے پہلے ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ تاجپور والوں کا دل لے کر جاؤں گا یا دل دے کر جاؤں گا. الحمدللہ جناب زمزم و کوثر کے نعتیہ شاعری کے بعد, جناب جوہر صاحب کے نعتیہ شاعری کے بعد میں تو کاغذ اور قلم پر لکھ دیا تھا کہ یہ جلسہ ہزاروں جلسے میں جاری ہوگی. سبحان اللہ. میں نے لکھ دیا تھا. اور یہ کیا ہے؟ یہ مدینے والے تاجدار کا فیضان ہے. سبحان اللہ. یہ مدینے والے تاجدار کا فیضان ہے. آئیے اب میں بلا تاخیر شاہ نغمات قریب گلشن مدینہ جناب زمزم و کوثر صاحبان کلکتوی کو آپ کی سماعتوں کو میز پر رکھتا ہوں. آپ لوگ تیار ہیں؟ مگر فری میں نہیں, کہیے سبحان اللہ. قاری نثار صاحب سے میں نے اخذ کیا ہے. چلیے ایک نعرہ لگائیے, زوردار نعرہ. مجمع ابھی ٹوٹا نہیں ہے, مجمع ابھی ٹوٹا نہیں ہے, بلکہ یہ مجمع ابھی چلے گا انشاءاللہ. پورا مجمع نعرہ لگائیے. جو لوگ جہاں ہیں وہی رہیے, کوئی شکایت نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اعظم کانفرنس, جشن دستار بندی, جشن دستار حفظ. تعصب نے جنہیں مارا بلندی تک نہیں پہنچے. چھت تو چھت ہے وہ تو پہلی سیڑھی تک نہیں پہنچے. یقین پختہ نہیں جن کا رہا ماں کی دعاؤں پر, سمندر میں بھی ان کے ہاتھ مچھلی تک نہیں پہنچے. اور رضا کے شاعری پر وہ چلے ہیں تبصرہ کرنے جن کے ہاتھ بھی ابھی اردو کی پہلی تک نہیں پہنچے. اور عقیدے کے تحفظ کے لیے وہ کچھ نہ کچھ سوچے. بریلی کے امام احمد رضا کے جو بریلی تک نہیں پہنچے. زمزم بھائی گل گئی, گلشن گئی, گل کی باری آ گئی. آئیے زمزم و کوثر آپ کی باری آ گئی.